وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو ذکر حاصل کرے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک حدیث جو ہم نے بہت سنی ہے اور سنتے آئے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس پر ہمارا کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں میں جھانکنا ہوگا کہ ہم اس فرمان کو کیا اہمیت دیتے ہیں، ہمارا عمل اس فرمان کے مطابق کتنا ڈھلا ہوا ہے۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو ہر شخص اپنے دل میں کر سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے ہاں کیا مقام رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، عشق کا، لیکن ہماری زندگیوں میں یا ہمارے اعمال میں ان کے فرامین کا کیا عمل دخل ہے، وہ ہمیں خود دیکھنا ہے۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حتمی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم، تم میں سب سے بہترین، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ جب ہم عربی گرامر پڑھیں گے تو سپرلیٹو ڈگری کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ خیرکم اس میں سے ایک ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو دو کام کرتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ پیکج ہے جی، سیکھنا اور سکھانا، اگر یہ دو کام مل جائیں تو آپ بہترین کام کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے مطابق آپ بہترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ لہٰذا آپ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق دی ہے، 50% تو سیکھنا ہوگا اور اگلا 50% سکھانا ہے۔ لہٰذا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو سکھاؤں تاکہ اس حدیث کا مصداق بن جاؤں۔ تو ہم بھی اللہ کا نام لے کے نیت یہ کریں، ارادہ یہ کریں کہ نہ صرف ہم سیکھیں گے بلکہ سکھائیں گے، جہاں موقع ملے گا سکھائیں گے۔ اور قرآن مجید کی جو عربی ہے، جو ہم فصحی عربی جس کو کہتے ہیں، یہ دنیا کی آسان ترین زبانوں میں سے ہے۔ آسان ترین اس لحاظ سے کہ اس میں ہر چیز کا قاعدہ اور قانون موجود ہے۔ ایکسیپشنز بہت کم ہیں، اور اگر ایکسیپشنز ہیں بھی تو ان کا بھی ایک قاعدہ اور قانون موجود ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس پر تیار کریں کہ ہم نے اس حد تک سیکھنا ہے، اتنی ہماری ذہن میں کنسیپچول کلیئرٹی ہو جائے کہ ہم کسی کو سمجھا سکیں، کسی کو پڑھا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، ظاہری بات ہے دبئی جانے کے لیے تو کوئی نہیں آیا کہ وہ عربی آ جائے جو دبئی یا سعودی عرب میں ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، شکر بجا لانا، یہ ہم پر واجب ہے۔ میرے پر واجب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور اس حدیث کا مصداق بننے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں نے پہلے پڑھی ہے۔ اور آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کے پہلے حصے کا مصداق بن رہے ہیں
اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب شیطان بھی اپنا کام کرے گا، وہ مشکلات اور مصروفیات کو بنا سوار کے آپ کے سامنے لائے گا۔ آج فلاں کام کر لے، نہیں آج ہم کلاس میں نہیں جاتے، آج فلاں کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں روز صبح اٹھ کر ایک جنگ کریں گے آپ۔ ایک جنگ فجر کے ٹائم ہوتی ہے جب شیطان سلا رہا ہوتا ہے اور ہم اٹھتے ہیں، تو وہ جنگ جیت جاتے ہیں تو دوسری جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اور جنگ ہے، اور اس میں جو ہے میں کہا کرتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا اپنے لو رینک کا آفیسر استعمال نہیں کرے گا، ذرا ہائی رینک کا کرے گا، کیونکہ آپ لوگ خیرکم بننے کے امیدوار ہیں۔ تو ذرا میجر لیول سے اوپر کا شیطان ہوگا اور وہ دنیا جہان کے تمام کام لا کر صبح آپ کے سامنے ایک لسٹ پیش کر دے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، چلو آج نہیں جاتے کل جاتے ہیں، کلاس فیلو سے پوچھ لوں گا، فلاں کر لوں گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ نے ایسے خیالات کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ شیطان مجھے اس کام سے روک رہا ہے۔ شیطان بھی اس بات پر کمپرومائز کرتا ہے کہ بہت اچھا کام نہ کرو، چھوٹا اچھا کر لو تاکہ ثواب ذرا کم تو ہو، کچھ تو نقصان ہو۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اور یہ سوچے کہ میں یہ جو کام سامنے آیا ہے میں اس کو کس طرح ایسے مینیج کر سکتا ہوں کہ میری کلاس کا حرج نہ ہو۔ یہ ایک مستقل جنگ میں آپ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہے، جو میں نے کہا کہ یہ جو توفیق ملی ہے اس پہ اللہ کا شکر ہو، تو یہ چیزیں ذہن میں مستحضر رہیں گی۔ عربی زبان کی جو قواعد ہیں وہ اتنے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف کلاس میں حاضری ہو تسلسل کے ساتھ، بلکہ جو کام دیا جا رہا ہے جس کو ہم ہوم ورک کہیں گے وہ بھی ساتھ ہو۔ عموماً ایوننگ کلاسز جو یہاں ہوتی ہیں، میں آپ کو عرض کروں ایک تجربہ، اس میں شام کے ٹائم کلاس ہوتی ہے، 40 دن کی ہوئی، 50 دن کی ہوئی، لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ دفتر سے تھکے ہوئے، میٹنگز، کوئی دکان، کوئی کہیں پہ، کوئی سیلز مین ہے، تھکے ہوئے آتے ہیں، یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہوم ورک ہو نہیں پاتا، اگلے دن پھر صبح جانا ہے۔ تو 50 دن بعد یا 40 دن بعد آ کے وہ 2 نتیجے نکالتے ہیں، ان میں سے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی عربی دنیا کی مشکل ترین زبان ہے، ہمیں نہیں آئی۔ وہ اس لیے نکالتے ہیں کہ انہوں نے وہ ساتھ ساتھ چل نہیں پاتے، اس کو گھر جا کے ریوائز نہیں کر پاتے، تو وہ چیزیں تو آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی، کتنی چیزوں کو ہم دماغ میں مستحضر رکھیں گے، اس لحاظ سے وہ۔ اور کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ آ گیا، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ 40 دن میں آتا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ آ گیا۔ تو میں نے بھی کچھ کلاسز پڑھائی ہیں ایوننگ میں، لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ اس سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ صبح آپ آئے ہیں، فریش مائنڈ ہے، اور آپ کچھ کام چھوڑ کے آئے ہیں، تو اب آپ ایک تو نیت یہ کریں کہ تسلسل، نمبر 2 یہ کہ آپ ہوم ورک کو کر کے آئیں، بھلے غلط ہو۔ ہوم ورک غلط کر دینا کوئی جرم نہیں، نہ کرنا جرم ہے، کیونکہ جب آپ نہیں کریں گے تو آپ ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ اور کوشش یہ کیجئے جب آ ہی گئے ہیں تو اس کا حق ادا ہو جائے۔ اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا اپنی پڑھائی کی طرف، یہ تو تھا پرانی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے اس دن بھی رکھی تھیں اور آج دوبارہ۔ عربی زبان کے حروف تہجی، جس کو حروف الہجا بھی کہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں جی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 28 ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ 29 ہیں۔ کیوں جی، یہ کتنے ہیں؟ 29 ہے جی،
اچھا، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اردو زبان میں پڑھنے کا انداز اور عربی زبان میں حروف تہجی کو پڑھنے کا انداز ذرا فرق ہوتا ہے. اردو میں ہوتا ہے الف بے، ٹھیک ہے، رے زے، جبکہ یہاں ہم پڑھیں گے الف با، اس کو ہم بے نہیں پڑھیں گے، تا سا جیم ویسے کا ویسا رہے گا، ہا اردو میں کیا پڑھتے ہیں ہے، خا دال زال را، رے نہیں، زا سین شین صاد ضاد، اردو میں کیا پڑھتے ہیں تو طا ظا عین غین فا، قاف کاف لام میم نون واو ہا، حمزہ اور یا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ اور یہ سیم ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. بہرحال حروف تہجی یہ ہیں، ان سے اردو زبان میں پے بھی ہے ٹے بھی ہے، لیکن عربی زبان میں حروف تہجی جو ہیں وہ 29 ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم نے جب پڑھنا ہے اپنی اس کلاس کے اندر تو ہم بے نہیں پڑھیں گے، با پڑھیں گے، تے نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے. اس سے آگے چلیں جناب. یہ حرکات ہیں جی، زبر زیر پیش، ہم دیکھتے ہیں لگی ہوئی، تعارف کروا رہا ہوں، یہ کیا ہے حرکات. اور ایک حرکت اور بھی ہے جس کو جزم کہتے ہیں، ہم یہاں پر اس کو اس طرح مینشن کریں گے اس لیے کہ اس میں اور پیش میں بعض اوقات مشابہت ہو جاتی ہے. تو حرکات کے لحاظ سے ہم کہیں گے 4 حرکتیں ہیں، زبر زیر پیش اور سکون. اس کو فتحہ کہتے ہیں عربی میں، اس کو کسرہ، اس کو ضمہ اور اس کو سکون یا جزم. یہ ہیں حرکات. اس کے بعد چیز آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اعراب. حرکات جو ہیں وہ کسی بھی لفظ میں، کسی اسم میں، کسی فعل میں، کسی بھی حرف پر ہو سکتی ہیں، لیکن اعراب جو ہوتا ہے وہ اسم کی آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے، اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. فی الحال ہم آپ کو اعراب کی 3 شکلیں بتا رہے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ کیا ہے جی؟ 2 پیش، جس کو ہم تنوین ضمہ کہتے ہیں، تنوین ضمہ. پھر ہیں 2 زبر، اس کو ہم کہیں گے تنوین فتحہ. اور اس کے بعد ہیں 2 زیریں جس کو تنوین کسرہ کہیں گے. فی الحال تعارف کی حد تک اعراب کی یہ 3 شکلیں ابھی ہم پڑھیں گے. آگے جائیں گے تو ہمارے سامنے اور شکلیں بھی آئیں گی، لیکن فی الحال آپ کے گوش گزار یہی کرنا ہے. جب حرکات و جسے کہتے ہیں نا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حروف. حرکتیں اور حروف جب ملتے ہیں تو الفاظ وجود میں آتے ہیں، لفظ.
لفظ کی دو اقسام ہیں جی. ایک با معنی جس کو ہم اردو میں با معنی کہتے ہیں، اور ایک بے معنی جس کو ہم بے معنی کہتے ہیں. قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے. کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے. اور چونکہ ہم قرآن مجید سیکھنے چلے ہیں لہذا اس سے تو ہم ہو گئے فارغ. با معنی جو لفظ ہے اس کے لیے ہم ایک اور ٹرم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کلمہ. کلمہ کا مطلب ہے با معنی لفظ، با معنی بات. اب ہمارا ٹوٹل عربی گرامر ہماری جو ہے وہ اس پر چلے گی. اس کی 3 اقسام ہیں مزید. اسم، فعل اور حرف. پارٹس آف سپیچ عربی زبان، اردو زبان اور فارسی زبان میں 3 ہی ہوتے ہیں. انگلش میں 8 ہیں لیکن اردو، عربی اور فارسی میں پارٹس آف سپیچ 3. اچھا، اسم سے کیا مراد ہے جی؟ اسم کی تعریف جس کو ہم ناؤن بھی کہتے ہیں. نام چیز، جگہ، کسی چیز کا یا کسی جگہ کا نام، پرسن، پلیس اور تھنگ بچپن میں پڑھتے تھے. تو اسم کے لیے صرف اگر ہم لے لیں تو اتنی ہی بات کافی ہے. نام، کسی چیز کا نام. مثال کے طور پر حامد حامد، صالح صالح جس کو ہم نیک بھی کہتے ہیں، جمیل خوبصورت. اگرچہ یہ اسم صفت ہے لیکن اسم تو ہے. اس کی آگے اقسام آئیں گی کہ اسم کس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اسم ہوتا ہے اور اس کے اپنے قواعد ہیں اور وہ ہر اسم پہ اپلائی ہو جاتے ہیں. دوسری ہے جی فعل. فعل کی تعریف کیا ہے جناب؟ جس پہ کام ہو رہا ہو. نہیں، انہوں نے کہا اونلی کام. ہاں جی، کام پلس زمانہ، یہ بہت اہم بات ہے. اگر زمانہ نکال دیں گے تو وہ فعل نہیں رہے گا. مثال کے طور پر لکھا، یہ فعل ہے، کیا ہے؟ لکھا. اس میں کام بھی ہے اور پاسٹ بھی ہے. لکھتا ہے، فعل. لکھے گا، فعل ہے، کام بھی ہے اور مستقبل بھی. ایک چیز ہے لکھنا. لکھنا اس میں کیا ہے؟ اس میں کام تو ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، لہذا یہ فعل نہیں ہے، یہ کام کا نام ہے. لکھنے والے کام کا نام کیا ہے؟ لکھنا. تو وہ لکھنا جو ہے اسم میں آ جائے گا. اچھا، تیسری چیز ہے جی حرف. حرف وہ ہے جو خود تو کوئی باقاعدہ مفہوم نہیں دیتا، اسے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کسی فعل یا کسی حرف، کسی اسم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ الفاظ جو خود
باقاعدہ معنی نہیں رکھتے، لیکن انہیں اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کسی اسم یا کسی فعل کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اور اور علی پر، فی میں. ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے اسم کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم کو سب سے پہلے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اسماء کا علم دیا. بہرحال وہ تو بہت بڑا علم تھا جو دیا. ہم بھی اسی کی تقلید میں اسم سے آغاز کریں گے، اور یہ بہت لاجیکل آغاز ہے. میں آپ کو بتاؤں، مختلف مدارس میں فعل سے آغاز کیا جاتا ہے اور شروع سے وہ گردانیں گردن میں ڈال دی جاتی ہیں جو گردن کو دبا دیتی ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں ان کو گردان کہا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لاجک بتائی دی جاتی. اسم سے سٹارٹ جب کرتے ہیں تو وہ لاجک بنتی ہے، وہ ترتیب بنتی ہے. جو بحث ہم اسم کے حوالے سے کرتے ہیں اس کو عربی زبان میں علم النحو کہتے ہیں. یہ صرف ٹرمز بتا رہا ہوں جو آپ علم النحو. اور جو فعل سے بحث ہوتی ہے، فعل کے جو صورتحال ہے اس کو جو پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں علم الصرف. تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں علم النحو اسم سے. اس کلاس میں آپ کو لکھنا پڑے گا، ہوم ورک لکھنا پڑے گا، اسماء کی مختلف اشکال ہیں وہ لکھنی پڑیں گی. یہ کام تھوڑا آپ کو لیبوریس لگے گا، مشقت طلب لگے گا، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے ہر حرف کو پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. اور آپ حضرات یہ جو تشریف لائے ہیں اور جو لفظ لکھ رہے ہیں وہ قرآن سیکھنے کے لیے لگ رہے ہیں. اور ایک حدیث کی روشنی میں جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے ثواب زیادہ ہے. تو آپ جو یہ مشقت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید واثق رکھیے گا کہ اللہ میں یہ تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے یہ سعی کر رہا ہوں، تو اس میں ثواب زیادہ کر دیں، اور انشاءاللہ ہوگا. تو اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کا آپ سہارا رکھیں. ہم نے کہا تھا کہ ہم آغاز کریں گے اسم سے. اصل میں ہے اسم نہیں ہے، اسم. ہم نے یہ دیکھنا ہے اگلے کچھ کلاسز میں کہ ہم عربی زبان میں کسی اسم کو صحیح طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. عربی زبان میں کسی اسم کو صحیح طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کچھ کلاسوں میں سیکھنا ہے انشاءاللہ. اور اسم کو عربی زبان میں کسی جملے میں صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے 4 لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. پہلی ہے حالت. ابھی ہم لکھ لیں پھر میں 1 by 1 ایکسپلین کروں گا.
دوسرا ہے جنس. تیسرا ہے جی عدد. اور چوتھا ہے وسعت. یہ 4 چھلنیاں ہیں جن سے ہم گزار کے کسی اسم کو استعمال کریں گے. اور اگر کسی قرآنی آیت میں کوئی اسم آیا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ان 4 حالتوں کا یا ان 4 چھلنیوں کا ہمیں پتہ ہوگا, تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس اسم کا اس آیت میں کیا مقام ہے. کیونکہ اصل مقصود پتہ کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ ہمارے سامنے آیت قرآنی لکھی ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ فلاں چیز کیا ہے اور فلاں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے رکھا ہے. یہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہماری جو فیلنگ ہوگی نا کہ اللہ نے اس کلام میں جو سلیکشن آف ورڈز ہے, تقدیم اور تاخیر, پریفرنسز کیا ہیں, پہلے ورڈ کو لانے کا کیا مفہوم تھا, بعد میں لائے تو کیا مفہوم ہے, یہ بڑی خوبصورت ایک فیلنگ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد آپ محسوس کریں گے. حالت. حالت سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ فلاں اسم جو ہے وہ جملے کے اندر اس کا سٹیٹس کیا ہے. حالت کو ہم سٹیٹس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. کوئی بھی اسم پوری عربی زبان کے اندر, بلکہ جسے ہم کہیں کہ اردو زبان میں بھی 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. 3 حالتیں. یا وہ جملے میں کی پوزیشن پہ ہوگا جس کو ہم حالت فاعلی کہتے ہیں, یعنی کہ ہیرو ہوگا, ہیرو جملے میں کی پوزیشن پہ ہوگا, یا حالت مفعولی میں ہوگا, یعنی ولن ہوگا بیچارہ. ابھی آپ کو بتائیں گے کیسے. یا حالت اضافی میں ہوگا, یعنی اس کا کسی سے کوئی تعلق ہوگا. اردو زبان کا ایک جملہ میں لکھ رہا ہوں, زید نے محمود کو دیکھا. اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ جو اردو زبان نہ جانتا ہو اور وہ اس کو ہم نے سمجھانا ہو کہ اس جملے میں کمانڈنگ پوزیشن میں کون ہے اور پیسو پوزیشن میں کون ہے جس پر کام ہو رہا ہے, تو ہم کیا نشانی بتائیں گے اس کو؟ ایک نشانی یہ ہو سکتی ہے جو پہلے آ جائے وہ فاعلی حالت میں ہوگا, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے محمود کو زید نے دیکھا. تو اردو زبان میں ایک نشانی فاعل کی یا ہیرو کی, حالت فاعلی کی ایک نشانی کیا ہے کہ اس اسم کے آگے نے لگا ہوتا ہے. فلاں نے فلاں کو قتل کیا, یہ فلاں تو وہی ہے جس کے آگے نے لگا ہوا, وہ فاعل ہے. اور مفعولی کی نشانی ایک, حالت مفعولی کی ایک نشانی اردو میں ہے اس اسم کے آگے لگا ہوتا ہے کو. اور حالت اضافی کی نشانی جو ہے اس کے جو کوئی تعلق ہے نا, زید کا بیٹا, زید کا گھر, زید کی کتاب, زید کے کام وغیرہ وغیرہ,
تو اس کی نشانی اردو زبان میں کسی اسم کے آگے کا، کے یا کی لگا ہو تو اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ حالت اضافی میں ہے۔ اردو کی نشانی ہم نے آپ کو بتا دی کہ فاعلی کے لیے کیا ہے جی؟ نے، مفعولی کے لیے کو، اور اضافی کے لیے کا، کے یا کی۔ حالت فاعلی کو عربی زبان میں کہتے ہیں رفع، رفعن کہتے ہیں، ویسے ہم آسانی میں کہہ دیں گے حالت رفع۔ تو یہاں پر زید صاحب جو ہیں وہ کس حالت میں ہیں جی؟ حالت رفع میں ہیں، اس لیے کہ اردو زبان میں چونکہ نشانی کیا تھی؟ نے لگا ہوگا، لہذا زید صاحب کے آگے نے لگا ہوا ہے تو اس نے ثابت کیا کہ یہ حالت رفع میں۔ اچھا، مفعولی کو کہتے ہیں نصبن، جس کو ہم نصب کہہ دیتے ہیں، اور اضافی والی جو حالت ہے اس کو کہتے ہیں حالت جر یا جرن۔ نصبن، جرن، اس کو ہم آسانی سے کہتے ہیں، اپنی عام زبان میں رفع، نصب اور جر، یہ ہم اپنے سلینگ میں کہہ دیں گے، ورنہ رفع، نصب، جر ذرا روانی میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ جنس کے لحاظ سے تقسیم دو ہی ہیں دنیا میں، لہذا عربی میں بھی دو ہی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اس کے کیا قواعد ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کہیں گے، اگر ہم نے کہا زید آتی ہے تو ہم نے کیا غلطی کی جملے میں؟ جنس کے حوالے سے ہم نے غلطی کر دی۔ یا فاطمہ آتا ہے تو ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ جنس کے لحاظ سے اسم کو ہم نے صحیح طور پہ استعمال کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، عدد۔ عدد کے لحاظ سے دنیا کی تمام زبانوں میں سوائے عربی زبان کے دو ہی ہوتے ہیں، واحد اور جمع۔ لیکن عربی زبان میں ایک ٹرم اور ہے، اس کو آپ کہتے ہیں تثنیہ۔ یہ دو کے لیے ہوتا ہے جی، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ اور تیسرے کے لیے جمع، دو سے زیادہ کے لیے جمع۔ زید اور حامد آتا ہے، عدد کی غلطی ہو گئی، اور اگر ہم کہہ دیں زید اور حامد آتی ہے تو ڈبل غلطی ہو گئی، ہم نے جنس کی غلطی بھی کی اور عدد کی غلطی بھی کی۔ تو جملے میں اسم کو استعمال کرنے کے لیے یہ چھلنی بھی بڑی ضروری ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے وسعت، اس لحاظ سے دو ہیں، نکرہ یعنی عام، معرفہ یعنی خاص۔ اردو زبان کے اندر اس کی اتنی تمیز نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا بہت اہم مقام ہے۔ انگلش میں جیسے اور داغ سے فرق پڑ جاتا ہے، اس سے زیادہ اہم یہاں پہ معرفہ اور نکرہ کا معاملہ عربی زبان میں۔ یہ ہمارا اسم کے حوالے سے ہم یہاں پہ پہنچیں گے، اور میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بحث ہماری چلے گی صفحہ نمبر 41 تک، اور صفحہ نمبر 41 تک ہم ان تمام چیزوں کو کور کریں گے۔ ابھی تک جو پڑھا ہے اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو بتائیے۔ آج تو چونکہ تعارف ہی چلا ہے اور تقریباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صفحہ نمبر 16 تک، بلکہ اس سے تھوڑا آگے ہی پڑھ لیا ہے، لیکن صفحہ نمبر 16 تک فور شور ہم جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔
اگرچہ ہم نے اس سے آگے بھی کچھ آگاہی حاصل کر لی ہے. میں آپ کو کتاب کے ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا کیونکہ مشقیں وغیرہ بھی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.